السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار عالمین۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارک کی ہم تشریح اور تفصیل سمجھنے جا رہے ہیں یہ سورہ الاعراف کا چوتھا رکوع ہے، اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ مکی صورت اس مکی گروپ کے دوسرے سب گروپ کا ایک حصہ ہے جو کہ مکے میں نازل ہوئی اور 206 آیات ان پہ ہیں اور 24 رکوعوں پر مشتمل ہے، جس کا آج ہم چوتھا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بات غور کریں آپ لوگ کہ یہ پوری سورہ مبارک تذکیر بایام اللہ کے مضمون پر مشتمل ہے، یعنی وہ بڑی بڑی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چند سیکنڈوں میں ہلاک کر دیا، چاہے قوم شعیب ہو، قوم مدین ہو، قوم نوح ہو، قوم ہود ہو، قوم صالح ہو، قوم فرعون ہو، سب کو ہلاک کر دیا اللہ نے۔ ان کی ہلاکت کا جہاں ایک سبب بنا ان کی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت، بلکہ ساتھ ساتھ بے شرمی اور زینت کو ٹھکرانا۔ چنانچہ وہ ہم لوگ کل کی نشست میں پڑھ چکے ہیں جو لیٹ نائٹ ہم نے کری ہے انشاءاللہ کل اللہ کے فضل و کرم سے، تو آپ نے آئی ایم شیور وہ ریکارڈنگ سن لی ہو۔ لیکن ایک اور شے جو ان کے اندر غلط عقیدوں پر مبنی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے یہاں رہبانیت کا بہت عجیب تصور قائم ہو چکا تھا۔ یہاں جو آیت اسٹارٹ ہو رہی ہے اب ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 32، اس میں اسی رہبانیت کی نفی ہے، منع کیا گیا رہبانیت سے۔ رہبانیت سمجھ لیجئے ہے کیا؟ رہبانیت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا کھانا پینا صحیح بات نہیں ہے، یہ تو بری چیز ہے، بہت اعلیٰ لباس پہنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھانا اور اعلیٰ سے اعلیٰ گھر ہونا، یہ سب کرنے کی انسان کو کیا ضرورت ہے؟ بلکہ عام سے عام لباس پہننا چاہیے، اچھے کھانے کے بجائے جو ہے بہت نارمل کھانا کھانا چاہیے، لمیٹڈ کھانا کھانا چاہیے۔ اس سے تو ایک نفس پرستی ہو رہی ہے، آپ نفس کی تقویت میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو کہاں ٹائم دے پا رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں بیوی اولاد اور کسی غار میں جا کے تپسیا کرو اور وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، دعائیں مانگو۔ یہ دین کا ایک ایکسٹریم کانسیپٹ ہے، ایکسٹریمزم جو آئی ہے دین میں وہ اسی وجہ سے آئی ہے۔ رہبانیت کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ حق ہے، نو ڈاؤٹ ہے، بہت زیادہ ہے، اس کا تو رہتی دنیا میں اللہ اور رسول اور قرآن مجید کا تو حق ادا کر ہی نہیں سکتا انسان۔ لیکن رہبانیت کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ رہبانیت کا اصل تصور ان مشرکین کے اندر یہ پیدا ہو گیا تھا، اور خاص طور پر عیسائیوں میں جو ابھی یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے سارے اختیارات پوپ کو اٹھا کے دے دیے ہیں۔ پوپ جو کہہ رہا ہے حلال ہے اسی کو سمجھ رہے ہیں حلال ہے، خود کی عقل کو ایک دم انہوں نے زنگ لگایا ہوا ہے۔ تو رہبانیت کا ایک ایکسٹریم کانسیپٹ جو آج کے وجود میں بھی
ایک دم شد و مد کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بندگی اتنی بندگی اتنی بندگی ہو جائے کہ انسان اپنے اہل و عیال سے غافل ہو جائے، والدین کو چھوڑ دے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، اچھا کھانا پینا ہی چھوڑ دے، بلکہ پوری زندگی روزے رکھنا شروع کر دے۔ یہ دین کا ایک ایکسٹریم پہلو ہے، جس کو ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری نفس پرستی ہوگی ان ساری چیزوں سے، کہ اگر ہم لوگ اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے۔ نہیں، تو یوں سمجھ لیجئے، کیونکہ ابھی آیت جب میں آپ لوگ کے سامنے پڑھوں گا، آیت نمبر 32، یہ کانسیپٹ زیادہ اس میں نظر آئے گا آپ لوگوں کو، لیکن اس سے پہلے میں اصل میں آپ لوگ کا ذہن اور آپ لوگ کی ذہن نشین کرنا چاہ رہا ہوں چیزیں، اور یوں سمجھیے کہ ایک تمہیدی بات کہہ رہا ہوں۔ اس کو اس طریقے سے سمجھیے دوستوں کہ دو حالات میں صورت مختلف ہو جاتی ہے۔ دیر آر اونلی ٹو کنڈیشنز ویئر دا ویز چینج۔ وہ دو حالات کیا ہیں؟ نمبر ایک، اگر تو اللہ کا دین مغلوب ہے، کمزور ہے، اس کو مدد چاہیے، اس کو دبایا ہوا ہے باطل حملہ آور طاقتوں نے، اس کو دبایا ہوا ہے، اللہ کا دین مغلوب ہے، کمزور ہے، مدد چاہتا ہے، تو پہلا فرض یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد ہو، تن من دھن کی بازی لگا کے میں اور آپ اس نظام باطل کو چینج کر کے اللہ کا نظام اتار کے لائیں انشاءاللہ۔ اس میں ہوگا کیا کہ بیشتر وقت، بیشتر آپ لوگ کی صلاحیتیں، بیشتر آپ لوگ کے اوقات اس میں لگیں گے۔ اب ظاہر بات ہے اس کا منطقی نتیجہ ہوگا کہ اچھا انسان تو کھا پی سکتا ہی نہیں ہے پھر اس دوران۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ رہبانیت کی وجہ سے، اس کو سمجھ لیجئے، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ ساری انرجیز اگر دنیا کمانے کے لیے لگا دیں، سارا وقت اس میں صرف کر دیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کیریئرز ہو، بچوں کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کھلائیں، تو آپ کے پاس وقت کہاں بچے گا اللہ کے دین کے لیے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی بچوں کو بھی اچھا کھلائیں، خود بھی اچھا کھائیں، صحیح بات ہے، جائز خواہش ہے، لیکن آپ نے تو پھر اپنا پورا وقت دنیا کو دے دیا نا، اللہ کو تو نہیں دیا۔ آپ اپنا پورا وقت اللہ کو دیں، وقت لگائیں، اور جب دین غالب ہو جائے تب کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس صورت میں حالت بدل جائے گی، پھر آپ جو ہے گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اولادوں کو بھی کھلائیں، خود بھی اچھا سے اچھا کھائیں۔ لیکن یہ بات اچھے طریقے سے کان کھول کے سمجھ لیجئے کہ اللہ کا دین اگر مغلوب ہے، کمزور ہے، تو پہلا فرض یہ ہے کہ تن من دھن کی بازی لگا کے اس دین کو غالب کرنا ہے، کیونکہ دین آسمان سے تو نازل نہیں ہو جائے گا فوراً، فرشتے تو اٹھا کے نہیں لے کر آئیں گے، خود بخود تو دین نہیں نازل ہوگا۔ اس نظام کو چینج کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو ہمت کرنی ہوگی۔ اس صورتحال میں یوں سمجھیے کہ کیفیت بدل جائے گی، اور انسان کو یہ کیفیت لا محالہ اپنانی ہوگی کہ کم سے کم اپنی ضروریات زندگی کو نیچے لائیں، کم کریں، اپنی معیارات زندگی کو نیچے لائیں، تاہاں کہ اپنے وقت، اپنے اوقات، اپنی صلاحیت، اپنے وسائل، اپنی تمام ریزیڈول انرجیز بھی آپ فارغ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، جیسے صحابہ نے کرا، بھوک برداشت کری، گھر چھوڑے، لیکن یہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اس لیے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور نکل پڑے ہجرت کے لیے، نہیں 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 نہیں۔ صحابہ نے بھی بھوک برداشت کری، گھر بار چھوڑے، لیکن رہبانیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس دین کو قائم کرنے کی امنگ میں نکلے۔ وہ تو ایک عظیم مشن تھا، انقلابی ایک جد و جہد تھی۔ اس انقلابی جد و جہد کے ضمن میں جو بھی پارٹی آئی اسے سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، اسے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، آسمان سے تو اس طرح دین نازل نہیں ہوگا، مجھے اور آپ کو پھر کوشش کرنی پڑے گی۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں تب اچھی لگیں گی جب دین اللہ کا غالب اگر نہیں ہے، تب تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نکلیں، جد و جہد کریں، اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگائیں۔ یہ تو تب ہوگا جب اللہ کا دین غالب نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسری کیفیت جو اس کے ایک دم برعکس ہے، وہ یہ ہے کہ البتہ اگر دین غالب ہے، قائم ہے، آلریڈی نظام پاکستان میں اسلام کا اگر چل رہا ہو، جو کہ ابھی نہیں ہے، اب اس میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے، اب اس کا فرض ہے کہ دین کو آگے پہنچائے انٹرنیشنل لیول پر۔ ریاست جو بھی ہے اس کے لیے اپنی عوام سے جو مانگے، اگر جہاد کے لیے بندے مانگے، والنٹیئرز مانگے، اب 1 کروڑ کی عوام میں 10,000 بھی لوگ اگر نکل پڑیں اور ریاست بھی 10,000 لوگوں کا مطالبہ کر رہی ہے، تو یہ فرض کفایہ ہو جائے گا ان 90 لاکھ لوگوں کے لیے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، لہٰذا ریاست، اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ریاست کے قائم ہونے کے بعد، یعنی دین کا غلبہ ہونے کے بعد، آپ گھر میں بھی رہیں، اچھا کھائیں بھی، اچھے حلال چیزیں کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، نوافل پڑھیں، پھر آپ تقرب اللہ کا ذریعہ تلاش کریں، پھر آپ علمی کاموں میں آگے نکل جائیں، دولت زیادہ کمانوں میں آپ آگے نکل جائیں، اور پھر اس کو مستحق اور غریبوں میں بانٹیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔
لہٰذا یہ ہوگا تب جب دین غالب ہو. بس یہی ایک بنیادی فرق ہے کہ یہ جو آیت نمبر 32 ہے یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. یہ اتنی ڈیٹیل بات میں آپ لوگ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آیت 32 بہت اہم ہے آج کے معاشرے میں. یہ بنیادی بات ہے جس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ بھائی صاحب بیوی کا بھی تو حق ہے، بچوں کا بھی تو حق ہے. آپ کہہ رہے ہیں سارے ہی ٹائم اللہ کو دے دیں تو ہم بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ بھائی حق تو سب کا ہی ہے. صحابیوں کے کیا حقوق نہیں تھے؟ کیا ان کا دین نہیں تھا؟ یا ان کا دین اور ہے ہمارا دین اور ہے کیا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ ازواج مطہرات کا بھی حق ہے کہ نہیں ہے؟ ازواج مطہرات نے تو ہلکا سا اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا تو ایلا تک بات پہنچا گئی، طلاق کی کیا ان کے خاندان کا حق نہیں تھا؟ درندوں کے یہاں مکے میں چھوڑ کر آ گئے اپنے خاندان والوں کو، اہل و عیال کو، اور مدینے میں ہجرت کر لی، تو کیا ان کو خیال نہیں تھا؟ ان کی فیلنگز نہیں تھی؟ ان کے احساسات نہیں تھے؟ تو یہ سمجھ لیجئے اگر دین مغلوب ہے تو پہلا فرض اس نظام کو بدلیں، تن من دھن کی بازی لگائیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں اور کم سے کم پر راضی ہو جائیں، سبسسٹنس لیول پر، زندہ رہنے تک کے لیے کہ زندہ تو رہنا ہے، بھوک تو لگتی ہے، کھانا تو کھانا ہے، تاکہ جسم اور جان کا تعلق آپ کا برقرار رہے اور اپنی تمام انرجیز، اپنی تمام صلاحیت، ذہانت ہے تو اس قرآن مجید پہ لگائیں. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو تاہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کی نماز، آپ کا جینا، آپ کا مرنا، آپ کی قربانی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کا ہنسنا رونا سب اللہ تعالیٰ کے لیے اور کسی ذات کے لیے نہ ہو. اور نمبر 2 کیفیت کیا ہے کہ اگر دین غالب ہو جائے پھر وہ دین آگے کرے گی، دین کو انٹرنیشنل پریویلنگ وہ دے گی. اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، پھر آپ اس کے انڈر کاروبار میں بھی لگیں، روحانی ترقی کے لیے آپ دوسرے سامان مہیا دولت بھی زیادہ کمائیں. کسی کو علمی کاموں کا مسئلہ ہو تو وہ اس میں آگے سے آگے ترقی حاصل کرے، کوئی سائنس حاصل کرنا چاہے، پڑھنا چاہے اور آگے جائے، کوئی نہیں روکے گا. اس حالت میں اچھا کھانا پینا بھی اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، اولاد کو بھی اچھا چیز آپ کھلائیں پلائیں. لہٰذا رہبان کیا ہے کہ مطلب والدین کو بھی چھوڑا ہو، بیوی بچوں کو بھی چھوڑا ہو، اور میانہ روی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اپنا پورا ٹائم اللہ کو دے دیا اور دین کے چکر میں ان اولاد اور بیوی بچوں سے ایک دم غافل ہو گئے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ والا دین ہے، یہ سمجھ لیجئے. حضور نے، آپ دیکھیں گے پوری سیرت نبوی میں آپ کو کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے معجزات آپ لوگ کو نظر آئیں گے. ایسے معجزے جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو دیے گئے، آپ خود دیکھیں نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے عظیم الشان معجزہ ہے یہ قرآن مجید. لہٰذا اس کو دنیا میں رہتے ہوئے پڑھنا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا دنیا کی مجداڑ میں رہتے ہوئے، یہاں ساری تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے، یہاں جذبہ دینا ہے، یہاں دو اے مسلمانوں، کوئی قربانی پیش کرنی ہے یہاں کرو. سارے دین کو تقاضے فلفل اگر کرنا ہے دنیا کی مجداڑ میں رہ کے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے. اس میں انسان میانہ روی سے زندگی گزارے. میرے خیال سے میں نے اس پہ کافی ٹائم لے لیا، تو اب میں آپ کو آیت سے بسم اللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من حرم زینت اللہ التی، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ نے جو زینت پیدا کری ہے، جو کپڑے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، جو لباس تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، جو تن ڈھانپنے کے لیے لباس اور زینت تمہیں دی ہے، جو کپڑے تمہیں مہیا کیے ہیں، اخرج لعبادہ والطیبات، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا، والطیبات من الرزق، اور کھانے پینے کی چیزیں جو اس نے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور تمام لوگوں کو بھی دی، تمام نوع آدم کو دی، تو اس کو حرام کس نے کرا؟ من حرما، اس کو کس نے حرام کرا؟ کس شخص نے اس کو حرام کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے کہ اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اس زینت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اختیار کرو، تو اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے پیدا ہوئے کیے ہوئے کپڑوں کو، اللہ کے پیدا کیے ہوئے اس بندوں کے زیور کو، اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اس کھانے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ساری چیزیں تو اہل ایمان کے لیے ہیں اس دنیاوی زندگی میں. اب اس کا مطلب اللہ کھلاتا ہے؟ آپ بتائیے نا، کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ پہننے کی چیزیں ان کو بھی دیتا ہے، اہل و عیال ان کو بھی دیتا ہے، مال میں فروغت ان کو بھی دیتا ہے.
کیوں کہ کھا لو پی لو برت لو یہیں، کلو و تمتعو، کھا لو پی لو انجوائے کر لو، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمام چیزیں خالصتاً اہل ایمان کے لیے ہو جائیں گی قیامت کے دن۔ اس لیے آگے فرمایا خالصتاً یوم القیامہ، دنیاوی زندگی میں تو یہ اہل ایمان کے لیے بھی ہیں، کافروں کے لیے بھی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کافروں بھی اگر کوئی ناحق کوئی حرکت کرے گا تو کیا ہم فوراً عذاب دے دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، کافروں کو بھی اپنی ڈھیل پوری کروائیں گے، اہل ایمان کا بھی جو صبر کا پیمانہ ہے اس کو بھی لبریز ہوتا ہم دیکھیں گے، لیکن آخرت میں ان کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ خالصتاً یوم، دنیاوی زندگی میں خاص اہل ساری چیزیں ہوں گی، اور آخرت کے لیے بھی قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوگی کے دن، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اہل ایمان کو العزیز جنت میں وہ اعلیٰ ترین نعمتوں سے بھی ان کو سرفراز فرمائے گا، خالصتا یوم القیامہ۔ اس کے لیے اللہ کی دوست بننا پڑے گا، ایسے نہیں ملے گا یہ سب۔ اسی طریقے سے اے انسانوں تم دیکھو، ہم تمہارے سامنے تمہاری اپنی آیات کو سمجھاتے ہیں، گھما پھرا کے سمجھاتے ہیں۔ گھمانے پھرانے سے مراد کیا ہے؟ نفصل الآیات، تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ جیسے پھول ہے اس کو ہزار رنگوں سے اللہ تعالیٰ باندھتا ہے، لیکن کن کے لیے؟ لقومی یعلمون، اس قوم کے لیے جو کہ علم رکھنا چاہے، یا جو علم سیکھنا چاہے، یا جس کے پاس علم کی کچھ رمق ہو موجود، یعنی جن کے اندر وہ باطنی حقیقت موجود ہے، باطل سے ان کا جو ایمان ہے وہ مضمر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ایمان ایک دم اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ پر ان کا ایمان ایک دم توکل اور تقوی ان کا ایک دم اٹل ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ساری قومی یعلمون، ہماری آیات جو ہم تم کو سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کو بیسیکلی سمجھا رہے ہیں، لقومی یعلمون، جن کی فطرت سلیمہ بھی ہو اور عقل سلیم بھی ہو، اس پر ہماری آیات جب نازل ہوں گی تو وہ لبیک بولے گا ہمارے احکامات پر۔ قل، اے نبی ان سے فرمائیے، انما حرم ربی الفواحش، کہ میرے رب نے تو حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو، تمام گندے کاموں کو، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ اعلانیہ ہو چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں، یعنی پوشیدہ ذات سے بھی اگر کوئی انسان گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی معصیت کا کام کر رہا ہے، بد نظری کا کام کر رہا ہے، بے حیائی فحاشی کا کام کر رہا ہے، چاہے وہ کھلا ہو چاہے پوشیدہ ہو، یہ سب حرام ہے اللہ کے نزدیک۔ والاسم، اور ہر گناہ کی بات کو اللہ نے حرام قرار دیا، والبغی، بغیر الحق، اور کسی پر ظلم کرنے کو بغیر حق کے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی اسلامی ریاست کے انڈر ہونا چاہیے، ابھی تو ایسا نہیں ہو رہا، لیکن اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے انسانی تمدن جو ہے وہ تو بیسیکلی دو ہی چیزوں پہ قائم ہے، احترام مال اور احترام جان۔ اس سے پہلے ہم لوگ سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جس نے کسی پر ظلم کیا اور ناحق کسی کو قتل کر دیا، اس نے تو ایسا ہے کہ پوری انسانیت کو مار دیا، تو اللہ کے نزدیک یہ چیز کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ بلبغی بغیر الحق، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک حرام ہے یہ، حرما۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کو شریک حال ہونا حرام قرار دیا ہے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، کوئی تعلیم نہیں دی، نہ کوئی قرآن میں ایسی کوئی چیز بتائی، نہ کوئی تورات زبور انجیل میں ایسی کوئی چیز بتائی۔ وَأَن تَقُولُوا، اور اس بات کو تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی باتیں لگا لگا کے پیش کرتے ہو، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کی تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی جڑ نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، تو موٹ پٹانگ باتیں کیوں اللہ کے اوپر جا کے تہمت اور جڑ کر اور گھٹ کر بتا رہے ہو؟ ما لا تعلمون، جس کی تمہیں علم ہی نہیں ہے، تعلیم ہی نہیں ہے، جس کا تمہیں فہم حاصل ہی نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کے لیے ہم نے ایک میعاد معین کر دیا، یعنی قوم کے لیے بھی ایک وقت معین ہے، بڑی بڑی قومیں ہیں ان کے لیے بھی ایک وقت معین ہے، عام طور پر انسان کی خود بھی ایک اجل معین ہے۔ اب اس قوم کے لیے وقت تو معین ہے، یعنی جب رسول بھیجے جاتے تھے تو ایک ٹائم لمٹ تو ہوتی تھی نا ان کی، کہ ابھی بھی وقت ہے گائیڈنس لے لو، ابھی بھی 10 سال ہیں 15 سال ہیں، گائیڈنس لے لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اپنا معاملہ اختیار کر لو۔ اس میں اہل ایمان بھی بعض اوقات توقع کرتے تھے کہ یہ جو بدبخت ہیں ان پر اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں بھیج رہا، یہ جو بدبخت کافر لوگ ہیں، مشرکین عرب ہیں، منافقین عرب ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں بھیج رہا؟ یہ جو ابو جہل ہے، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو ٹارچر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کیوں نہیں دے رہا؟
لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہماری ایک سنت ہے، ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اجل پوری ہو، لوگوں کا ٹائم پورا ہو، لوگوں کی ٹائم لمٹ پوری ہو۔ اجل سے پہلے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اور جب اجل آ جاتی ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، وقت معین ہے، ٹائم لمٹ معین ہے۔ اب اس میں تم کوئی حسرت مت کرو، بلکہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کی میعاد معین آ جائے گی، وہ وقت آ جائے گا ان کا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اس وقت کو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹا سکیں گے نہ آگے بڑھا سکیں گے، نہیں یعنی اس کو مؤخر نہیں کر پائیں گے، اس کو ڈیلے نہیں کر پائیں گے، اس کو پوسٹ پون نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب یہ موت کو دیکھ لیں گے، ہماری ان بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ لیں گے، تو پھر قاعدہ کلیہ تو ہمارا ہی چلے گا، ان کی جیوں سے یا ان کے نفسوں سے پھر بات نہیں سمجھ لی جائے گی ان سے۔ لا یستاخرون، اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے یہ لوگ، ولا یستقدمون، نہ آگے بڑھ پائیں گے، کوئی قدم آگے بھی نہیں بڑھ پائے گا ان کا۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، یہ دیکھیں یہ وہی آیت آ گئی جو سورہ بقرہ میں تھی ایک طریقے سے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر آپ لوگ کو یاد ہو لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ اے اولاد آدم، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو مخاطب کر کے فرما رہے، اما یاتینکم رسل منکم، تمہارے پاس پیغمبر آ گئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں۔ ظاہر بات ہے بشر اس دنیا میں بسر کر رہے ہیں، زندگی اپنی انسان بسر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان انسانوں پہ فرشتہ کیوں بھیجے گا؟ بلکہ انسان ہی بھیجے گا۔ ہاں اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے، پاپولیشن پوری فرشتوں پر مبنی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتہ بھیجتا۔ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الانعام میں کہ اگر زمین میں بسنے والے فرشتے ہوتے تب بھی ہم آسمان سے فرشتہ ہی نازل فرماتے، اور اگر زمین میں بسنے والے انسان ہوتے، اور اگر یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں فرشتہ اتارتا اللہ، تو اگر ہم فرشتہ بھی اتارتے تو اس کو بھی انسانی روپ میں ہی اتارتے، کیونکہ انسان کے کچھ نسوانی مسائل ہیں، انسان کے احساسات ہیں، انسان کے کچھ جذبات ہیں، یہ ساری چیزیں فرشتہ کیسے سمجھے گا؟ یاتینکم رسل منکم، تمہارے اندر میں سے ہی، تمہارے پاس میں سے ہی، تمہاری نوع میں سے ہی رسول آ چکے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ یقصون علیکم آیاتی، جو میرے احکامات تم سے بیان کر کے سنا رہے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہ کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہے، ساری حدیث، ساری جو وحی ہے، ساری چیزیں ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا جو پیغام ہے قرآن مجید، اس کی طرف جو حضور لوگوں کو بلا رہے ہیں، وہ قرآن کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں نا۔ تو علیکم آیاتی، میری آیات تم کو پڑھ کر سنائے گا۔ فمن اتقا، سو جو شخص پرہیزگاری کا روش اختیار کرے، تقوی کی روش اختیار کرے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، موت سے پہلے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سو ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن یا غم سے دوچار ہوں گے۔ یعنی انسان وہاں پہ بھی قیامت میں بھی تمنا کرے گا، یہ ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے سورہ فرقان میں، کہ انسان وہاں تمنا کرے گا، یا لیتنی، کاش میں نے اپنا راستہ جو ہے رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہوتا، لیکن ابھی موقع ہے، کیوں نہ میں اور آپ اس کی کوشش کریں۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فمن اتقا، جس شخص نے تقوی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کری، واصلح، ابھی بھی جتنے گناہ کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید کریں، دعا کریں اور توبہ کر کے اس کے آگے سروے سجود ہو جائیں، اور بیسک کام یہ کریں، واصلح، اپنی اصلاح کر لیں۔ آج کی رات آپ لوگ، میں اور آپ تہیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے، غم سے دوچار ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس سائملٹینیس کانٹراسٹ، والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور استکبار کرا ان آیات پر، تکبر کیا، اپنے آپ کو اللہ سے بڑا سمجھنے کی کوشش کری، معاذ اللہ، رسول اللہ کے آگے بڑھنے کی کوشش کری، کس بنیاد پہ؟ تکبر، بغض، عداوت، کینہ، اپنی چودراہٹ، اپنی مسندیں، اپنی حیثیت، اپنی شان، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں جو کہ اصحاب نار ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ فمن ظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، سو اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیاتوں کو جھٹلائے، یہ دونوں گناہ برابر کے جرم ہیں۔
ٹانگ باتیں اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کر کے لگا دیتے ہیں اور اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. او کذب بآیاتہ، اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ ہے ان کو مل جائے گا. ظاہر بات ہے اللہ کی تو سنت ہے نا، جو دنیا میں کافروں کو بھی تو اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے نا رزق، یا نہیں دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نصیبہم من الکتاب، جو ان کی کتاب میں حصہ ہے، یعنی جو ان کے نصیب میں حصہ ہے، جو رزق ہے دنیا میں بھی کافروں کو بھی اللہ دے گا، اہل ایمان کو بھی دے گا. اسی طریقے سے ابو جہل کو بھی دیا، اور اسی طریقے سے ابو بکر کو بھی دیا، اہل ایمان کو بھی دیا، اہل کافر کو بھی دیا، سب کچھ دیا. تو صحابیوں کو بھی دیا، کافروں کو بھی دیا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ کافروں کا رزق جو ہے رک جائے گا، یا اہل ایمان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا ہی جائے گا. یہ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ ٹائم پورا کرتا ہے. الکتاب، جو ان کا رزق ہے وہ ملتا رہے گا، وہ رکے گا نہیں. جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، ہم یہ تو نہیں کریں گے کہ اگلے دن ان پر عذاب آ جائے اور یہ ایک دم نسیم منسیہ کر دیا جائے. نہیں 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 نہیں، ہم پہلے اپنی بات واضح کریں گے، رسولوں کو بھیجیں گے، ان پر حق ہونا واضح کریں گے. اس کے بعد جو اڑا رہے گا تو ہم تو اور رسی ڈھیل دے دیں گے ان کو، اور مطلب راستہ اور منکشف کر دیں گے نہ. لیکن آگے دیکھیں کیا فرمایا، حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے وہ فرشتے آ جاتے ہیں، یعنی موت کے فرشتے. موت کا فرشتہ تو ہے حضرت اسرائیل، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اور بھی فرشتے ہوں گے جو کہ یہ روح کو جسم سے الگ کرنے کا کام کریں گے. اسی لیے فرمایا یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، جمع کا صیغہ ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، یتوفونہم، اور اسے قبض کرنے آ جاتے ہیں، پورا پورا لینے آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں یتوفا کا جملہ پھر آ گیا نا. یہی یتوفا آپ لوگ کو یاد ہوگا، میں نے پڑھایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسنٹ میں، جو ان کا آسمان میں اٹھانا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بر رفع اللہ الیہ، اگر آپ لوگ کو یاد، جسم، جان اور شعور، تین چیزیں ہمارے اندر. جب یہ تینوں چیزیں لے گئے، کس کی لے گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتمام و کمال. لیکن ساتھ ساتھ ایسی چیزیں پوری کی پوری نہیں لے کر جائیں گے. یہ جب موت کا وقت آئے گا ہمارا جسم یہیں رہ جائے گا، صرف اللہ جان اور شعور لے جائے گا، ہمارے اندر جو روح ہے، ڈیوائن اسپارک ہے، وہ لے جائے گا. اس لیے یہاں اسی موت کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ. یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آ جاتے ہیں، یتوفونہم، اس کی جان کو قبض کرنے کے لیے. قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے، ہاں بھائی کہاں ہیں وہ سارے شریک جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. آج تو ہم نہیں دیکھ رہے کوئی لات عزا، کوئی تمہارے دیوی دیوتا. کہاں ہیں وہ جن کے آگے تم سر جھکاتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، استغاثہ پیش کرتے تھے، ان کو حلوے چڑھاتے تھے، ان کو جو ہے دیگیں دیتے تھے؟ کہاں ہیں وہ سارے؟ آج ہم تو کسی کو نہیں دیکھ رہے. کہاں ہیں وہ؟ یہ فرشتے بولیں گے. تو وہ کیا بولیں گے جواب میں؟ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم، وہ کہیں گے ہم ساروں کے ساروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب غائب ہو گئے ہیں، وہ ہم سے سب غائب ہو گئے ہیں. یہ جو جتنے ہم نے گمان اور شرکی عقائد رکھے ہوئے تھے، ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ رہے ہیں، گم ہو گئے ہیں. اور شہیدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے کافر ہونے کا اپنی جانوں کے خلاف اقرار کریں گے. یعنی اپنی جانوں پہ یہ آج وہ گواہی دیں گے کہ ہمارے جسم، جان، قول، فعل، عمل سب اس دنیا میں غلط ثابت ہوئے. اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے. اعلیٰ کا لفظ ہمیشہ عربی میں مخالفت کے لیے آتا ہے. انہم کانوا کافرین، اور اقرار کریں گے کہ ہم کافر تھے، ہم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، ہم نے رسول اللہ کے مبارک راستے پہ اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھالا. قال ادخلوا فی امم قد خلت. اب دیکھیں اس کے آگے جو آیت آ رہی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے، اب تو ماشاءاللہ درس جو ہے وہ صرف 5 منٹ کا ہی رہ گیا ہے، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ آخری آیت ہے، اس آخری 2 آیت چل رہی ہیں اس رکوع مبارک کی، اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ جب قیامت کا معاملہ آئے گا اور جہنم کو دہکایا جائے گا اور بھڑکایا جائے گا، اس کی آگ کی تپش کو اور کر کے جو قوموں کا حساب ہو، فرعون ہے، قوم مدین ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، یہ جتنی نافرمان قومیں گئیں، قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، یہ بڑی بڑی. اسی طریقے سے مشرکین عرب میں بھی ایسی قومیں جو کہ ستاروں کو پوجتی تھیں، دیوی دیوتاؤں کو پوجتی تھیں. ایک شرکی عقیدہ یہ بھی تھا کچھ لوگوں کا کہ یہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ.
تو ہر قوم کا حساب ہوتا رہے گا، حساب ہوتا رہے گا، اور ہر قوم ایک کے بعد ایک جہنم میں جاتی رہے گی. یعنی ایک قوم جاتی رہے گی، پھر دوسری جہنم میں دوسری قوم آئے گی، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. اب ان قوموں کے درمیان بھی ایک مکالمہ ہوگا جو کہ یہاں بتایا گیا ہے. ایک مکالمہ ان قوموں کے درمیان بھی ہوگا جو کہ اب ان دو آیات میں آپ لوگ دیکھیں گے، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بڑے گئے تھے. ظاہر بات ہے اب قوم ہود، قوم سمود، یہ ساری کی ساری لائن سے ہی چلتی آ رہی ہیں نا. تو سارے کے سارے ایک کے بعد ایک گر رہے ہیں اس جہنم میں. جو پہلے گئے ہیں وہ ان کے بڑے تھے، جو اس کے بعد گئے وہ ان کے چھوٹے تھے، پھر اس کے بعد گئے ان کے چھوٹے تھے. اسی طریقے سے پچھلی نسل کے لیڈر بھی تھے جنہوں نے بدعات کو جنم دیا، شرکیہ عقائد کو جنم دیا. یہ سارا کا سارا قادیانی کا ایک گروہ. اس میں سب سے پہلے تو یہ جائے گا نا، کیا کہتے ہیں، غلام احمد قادیانی. سب سے پہلے تو یہی جائے گا جنہوں نے بدعات کو جنم دیا، جس کی پیروی دوسری قوموں نے کری. اب یہ دوسری قومیں بھی جب جہنم میں جائیں گی، ان کے فالوورز بھی جب اس جہنم کے گڑھے میں اتریں گے، تو یہ جو نیو فالوورز ہوں گے یہ اس قوم پر، اپنے آباء و اجداد پر لعنت کرے گی، لعنت کہ ہم نے تمہاری پیروی کری، ہم نے تمہاری اطاعت کری، تم نے ہمیں برباد کیا، ہماری بربادی کے تو تم ذمہ دار ہو. تو یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے. تو ہمیں تو عذاب دے ہی رہا ہے، لیکن ان کو ڈبل عذاب دے. اسی لیے دیکھیں یہاں یہ پورا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس کو ذرا غور کریے گا اس کی شد و مت کو. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکے ہیں، من قبلکم من الجن والانس فی النار، جنات میں سے بھی اور ان آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ اب تم بھی داخل ہو جاؤ جہنم میں، دوزخ میں اب تم بھی داخل ہو جاؤ. خلت امت اللعنت اختہا، اور جب یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے تو لعنت اختہا، پہلی قوموں کو جو پہلے بڑے بڑے ان کے لیڈرز سے لعنت کریں گے، بڑی جماعت کو لعنت کرنا شروع کر دیں گے. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سارے کے سارے اس میں جمع ہو جائیں گے، چھوٹے بھی جمع ہو گئے، بڑے بھی جمع ہو گئے، لیڈرز بھی جمع ہو گئے، فالوورز بھی جمع ہو گئے. قالت اخراہم لاولاہم، تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے، ربنا ہؤلاء یضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، کہ اے ہمارے پروردگار ان لوگوں نے جو ہمیں گمراہ کیا ہے، ان لوگوں کو دوزخ میں عذاب تو دے، لیکن دگنا عذاب دے. ہم نے ان کو فالو کرا، ہم نے ان کی باتوں کو تسلیم کرا، ہم ان کے غلط عقیدے پہ چلتے رہے، یا اللہ ہمیں عذاب تو دے ہی رہا ہے، ان کو ڈبل دے. ہم نے اپنی ساری زندگی ان کے پیچھے لگائی، تو یا اللہ ان کو، یہ تو ہم سے زیادہ عذاب کے مستحق ہیں، ان کو ڈبل عذاب دے. لیکن اللہ کیا فرمائے گا، حق تعالی شانہ کیا فرمائے گا، قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں نہیں نہیں، آج سب کے لیے دگنا ہی ہے، برابر ہی ہے، سب کے لیے ڈبل عذاب ہے. وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن ابھی تم کو پوری خبر نہیں ہے، ابھی تو عذاب تمہیں لگ رہا ہے نا ڈبل. ابھی جب جاؤ گے عذاب میں تو ڈبل سے ٹرپل ہوگا، اور ٹرپل سے 4 ٹائمز ہوگا. تو جس طرح تم ان کے لیے دگنا عذاب ہے، تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح انہوں نے تم کو گمراہ کیا، تم نے بھی تو بعد میں آنے والوں کو گمراہ کیا، تم نے بھی تو اپنے فالوورز کو عقل نہیں دی، سیدھی حق والا راستہ نہیں دکھایا. تو جس طرح وہ قصوروار ہیں، تم بھی قصوروار ہو. تو آج سب کے لیے ڈبل دیا تھا. ہم نے تمہارے اندر نیکی اور بدی کا، ایک شر اور خیر کا ایک امتیازی فرق ودیعت کیا تھا. ہم نے تمہارے اندر اپنی روح پھونکی تھی. ہم نے اب تمہارے اندر یہ قرآن مجید اپنے بندے محمد پر نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس قرآن مجید کا منہ بولتا ثبوت خود ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. تم نے کیا ان کے پیچھے بھی اپنے آپ کو نہیں لگایا؟ نصف نہار پر سورج چمک رہا تھا اور اس کے باوجود کیا. تو نہ صرف ان کے لیے عذاب ہے، بلکہ ولیکن ضعف قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن لوگوں تمہیں ابھی پورا علم ہے نہیں، ابھی تو اترو تو اس جہنم میں. وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، ہاں تم پر کیا ہو گیا، تم کو ہم پر کوئی ہوئی، پھر
تم نے یہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم پر ڈبل عذاب کا مستحق اور ایک اوپینین دے دیا، تو اس سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تمہیں بھی تو ڈبل عذاب ملا ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، سو تم بھی اپنے کردار کے مقابلے خود علم نہیں تھا کیا؟ تم نے خود ہماری کیوں پیروی کری؟ تو یہ سمجھ لیجئے۔ اور یہاں پہ بھی جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا جو اصل تھیم ہے وہ ایام اللہ ہے، ایام اللہ۔ اسی وجہ سے دیکھیں یہاں پہ جو دوسرا رکوع ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پرسوں کی نشست میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، وہ کیا تھا؟ وہ قصہ آدم اور ابلیس تھا نا، حضرت آدم اور ابلیس کا پورا واقعہ تھا دوسرے رکوع میں۔ تو ہماری جو بگننگ ہوئی ہے دوستوں، وہ ابتدا میں ایک حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ہوئی ہے، وہ ہماری بگننگ تھی۔ اور یہ یہاں پہ دیکھیں اس چوتھے رکوع کے آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ انجام بتا رہے ہیں، انجام، کہ جنت اور دوزخ کا معاملہ کیا ہوگا، اور دوزخ میں آپس میں قوموں کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارا اینڈ اچھا رکھے۔ اور یہی بگننگ اور اینڈ دکھا کر اس کے درمیان جو زندگی گزر رہی ہے، اس میں رسولوں کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، اور اس میں ہر رسول اپنی قوم پر آیا ہے، اور ہر رسول نے وہی بات کری ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو۔ اسی کے درمیان یہ پوری سورہ مبارک ہے، یعنی دوسرے رکوع میں قصہ آدم اور ابلیس بگننگ، اور اینڈ میں یہ معاملہ جنت اور دوزخ کا، اور اصحاب اعراف کا بھی اس میں معاملہ آئے گا۔ ایسے لوگ جو نہ جنت میں جا سکے نہ جہنم میں جا سکے، بلکہ بیچ میں لٹکے رہے، ان کا اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا، وہ بھی ہم لوگ کا جو مین اصل تھیم ہے وہ ہے التذکیر انشاءاللہ کل پرسوں کی نشست کے بعد سے، کہ پھر وہ بڑی بڑی قوموں کا انجام آپ لوگ کو نظر آئے گا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں اپنی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارا بگننگ بہت اچھا رکھا ہے، ہماری ابتدا بہت اچھی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا، ہم سب کا انشاءاللہ اخروی نجات بھی بڑی اچھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقاموں پر فائز فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ڈاکٹر ماہین آپ کو ایک آج کی رکوع اور آج کی نشست کے مطابق اور مناسبت سے ایک چھوٹی سی حدیث انشاءاللہ سنائیں گی۔ السلام علیکم۔ آج کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی آدمی کو مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور مومن بھولی بھالی پاک دامن عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔